نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج محرم الحرام کا دوسرا بڑا جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ انتہائی قبولیت اور برکت والی گھڑیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو۔ آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا انشاءاللہ آج آپ کی پوری ہو جائے گی، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد پیسہ، رزق، مال و دولت آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ آج محرم اور جمعے کا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے خود پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم الحرام کا دوسرا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے ناظرین پورا سال بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے مہینے کے دوسرے جمعے کا جو خاص الخاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ناظرین یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا اور ان کا آزمایا ہوا بڑا ہی خاص عمل ہے۔ بہت بہترین، بہت طاقتور اور بہت جلدی اثر دکھانے والا عمل ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے اندر وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب ہم وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اسے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور ناظرین جب کوئی چیز سمجھے بغیر پڑھی جائے تو آپ خود بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین آج آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، رزق اور مال و دولت انسان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے اور آج کے مبارک دن کا بڑا ہی مبارک وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر اسے نوازتا ہے۔ ناظرین بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، آپ کا وظیفہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ اور ناظرین آج وہ وقت ہے جب رب خود کہہ رہا ہے کہ تو مانگ، کیا مانگتا ہے، آج تو جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ آج محرم الحرام کے دوسرے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو ناظرین کسی بندے سے نہیں بلکہ رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا مت مانگنا، ضد کر کے مانگنا، اور اتنا مانگنا جتنی آپ کی ضرورت ہو۔ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، آج آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، آج وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہوتے ہیں، پریشانیاں اور خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے
اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں، رزق اور مال و دولت سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اللہ آپ کی ایسی مدد فرمائے گا کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج اگر لاپرواہی کرو گے پورا سال پچھتانا پڑے گا، تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے عمل کی جانب چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ جہاں کہیں پر موجود ہیں، آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں یا پھر سکون سے بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے، بس آپ نے کسی صورت آج کا یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ تو آج محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بھائیوں اور بہنوں، درود پاک جتنی کثرت سے پڑھا جائے اتنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، آپ رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس چیز، جس حاجت کی مقصد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ بس اس عمل کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا انسان مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دل میں یہ وسوسے لا کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا کہ آیا کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا،
بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ایمان اور کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول ہوگا، میری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی، اور میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی انشاءاللہ بارگاہ الہی سے ضرور پورا ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، اور شیطان اس کام سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمدو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ ناظرین، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمدو پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمدو پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمدو کا یہ خاص وظیفہ انشاءاللہ آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات دلائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمدو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور یہ مقصد ہرگز نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر آپ جان چھڑا لیں۔ آپ نے انتہائی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، اور اتنی جلدی یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جب پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمدو آپ نے 100 بار پڑھ لیا، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھ لی، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین توجہ سے، دھیان سے سماعت فرمائیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی میں ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح آپ وظیفے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے کہ اب جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی محرم الحرام کے دوسرے جمعے کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے، یہ جمعہ عظمتوں اور برکتوں والا جمعہ ہے، یہ مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ ناظرین، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے اعمال نامے میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار، محبت اور تحمل کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو ناظرین، کیا وہ شخص بدبخت نہیں ہوگا جو ان بابرکت اور قبولیت والے ایام کو لاپرواہی میں گزارے گا؟
صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اشارتاً بھی بات نہیں کرنی۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے مانگنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جو کچھ آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ کی بدقسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے ضروریات پوری کر دیتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرما دیتا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، ناظرین کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو پہلے اپنے اللہ کو راضی کیجئے، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کیجئے۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ تو ناظرین، جب تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب الحمدللہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ نے اسی ترتیب اور طریقے سے یہ سارے اعمال، یہ ساری تسبیحات اور وظائف پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے اور وہاں رب سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات پیش کیجیے، کیونکہ مسلمان اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب میرے رب سے خلوص نیت سے مانگو وہ نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائیوں، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی اور آپ کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رزق اور مال و دولت آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی خوبصورت نام یا رزاقو اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔